أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہمارا الحمدللہ فہم قرآن سیریز کا 8واں لیکچر ہے اور اس کا 8ویں لیکچر کا یہ دوسرا کہ وجود اور توحید کے آفاقی دلائل کہ اس کائنات میں ایسے کون سے دلائل اور بڑے بڑے شواہدات موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود پر بھی دلالت کرتے ہوں، اور پھر ایسے کون سے دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے بعد آپ کی دلیل کو بھی، آپ کے توحید کو بھی بتاتے ہوں۔ اس پر ہم نے آیت نمبر 41 اور 42 میں دو بڑی دلیلوں پر بات کی تھی۔ ایک دلیل تھی سارے چرند پرند کا ایک ہی معبود کی تسبیح کرنا، یہ توحید کی دلیل ہے۔ علم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض والطیر صافات، یہ پہلی دلیل تھی۔ دوسری دلیل تھی ہر جاندار کے لیے بندگی کا طریقہ مخصوص ہونا، یہ بھی توحید کی دلیل ہے۔ یہ لفظ غلط لکھا گیا تھا، میں نے کل وضاحت بھی کی تھی، یہ ترین نہیں، یہ لفظ طریق لکھ رہا تھا میں، تو جلدی میں شاید اس طرح سے لکھا گیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے کہ ہر چیز، یعنی کائنات کے اندر موجود ہر جاندار، اور جانداروں میں بھی پھر مختلف قسم، مختلف اجناس، اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائنسی تحقیقات کے مطابق بھی یہ بات ثابت ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ پرندوں کی مثال لے لیں، ایک تو ان کا ہوتا ہے بولنا، چہچہانا، ایک تو یہ بات ہوتی ہے، مطلب ہر چیز کی ایک اپنی آواز ہوتی ہے، بولنا ہوتا ہے، جیسے ہمارا خاصہ گفتگو ہے، اسی طرح اگر کوئی پرندہ ہے تو اس کا خاصہ چہچہانا ہے، اور وہ اپنے چہچہانے میں آپس میں چاہے گفتگو کرتے ہوں یا جو بھی کرتے ہوں، تو اسی طرح سے باقی چیزوں کے بھی اپنے اپنے خاصے ہیں اور اپنی آوازیں ہیں۔ لیکن ان آوازوں کے ساتھ ساتھ بسا اوقات وہ مخصوص حالت میں کچھ ایسا کہتے ہیں، بولتے ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ان کی آواز نہیں، بلکہ یہ کسی خاص ذات کو جیسے پکار رہے ہوں۔ اور اس کی میں نے ایک مثال بھی دی تھی، جیسے اکثر آپ پرندوں کو دیکھیں کہ خاص ایک ایسے اس شکل میں بیٹھا ہوتا ہے جیسے مراقبے میں ہو، اور وہ ہلکا ہلکا غرا سا رہا ہوتا ہے یا پھر ہلکا ہلکا بول رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کی وہ تسبیح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کائنات میں موجود مختلف الاجناس چیزوں میں سے ہر ایک اپنے طریقے اور اپنی طور پر جو ایک تسبیح بیان کرتا ہے، کسی ذات کو پکارتا ہے، وہ ذات آگے ایک ہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذات، مطلب اللہ کی توحید کی دلیل ہے اور اس کی یکتائیت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آج ہم اپنا لیکچر آگے لے کر چلیں گے آیت نمبر 43 اور 44، آیت نمبر 43 اور 44، دلائل الوجود۔ پہلی آیت میں تو پچھلی آیتوں میں ایک آیت میں ہاں، دو آیتوں میں، یہاں میں ایک دلیل لکھنا بھول گیا ہوں، ایک اور یہاں پر دلیل ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، کائنات پر کنٹرول ایک ہی ذات کا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے۔ اس کی واضح مثال، واضح دلیل یہی جو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والی ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں، زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو ان کا نظام دھرم برہم ہو چکا ہوتا۔ مثلا ایک خدا کہہ رہا ہوتا کہ میں نے آج بارش برسانی ہے، دوسرا خدا کہتا نہیں،
میں نے تو آج بارش نہیں ہونے دینی، میرا ارادہ ہے، میرے بندوں نے آج بڑی اچھی عبادت کی ہے، میں تو ان پر دھوپ کروں گا۔ دوسرا خدا کہتا ہے کہ میری نافرمانی کی ہے، میں ان کی آج تو خبر لیتا ہوں۔ اور تیسرا خدا کہتا ہے نہیں بھائی، وہ فلاں جگہ میں تو میری آج بڑی اچھی تواضع ہوئی ہے۔ مطلب اگر زیادہ خدا ہوتے تو یہ ایک تصور ہوتا۔ تو اس طرح سے خداؤں کا آپس میں اختلاف ہوتا، اور اختلاف کی وجہ سے پھر کائنات کا نظام دھرم برم ہوتا، مطلب ایک منظم نظام نہ ہوتا۔ جب کائنات کا نظام منظم ہے، بالکل ٹھیک چل رہا ہے، زمین و آسمان کا نظام جیسے جب سے یہ موجود ہیں تب سے اسی طرح سے بہترین طریقے سے چل رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں خدا بھی زیادہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی ہے جو اپنے حساب سے ہی نظام کو چلاتا ہے۔ اسی کا اس پر کنٹرول بھی ہے اور اسی کی اس پر بادشاہ بھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یہ دلیل نمبر 3 ہے، اسی آیت نمبر 42 میں بنتی ہے، لیکن یہاں میں لکھنا بھول گیا ہوں شاید۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 43 اور 44، دلائل الوجود۔ یہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیلیں ہیں، انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 43 دیکھیے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ، اسی طرح سے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ، بس یہاں من برد تک یہ ایک پوری دلیل ہے۔ آپ نے ایک سائنسی اصطلاح کے بارے میں سنا ہوگا، واٹر سائیکل جس کو کہتے ہیں، منی یعنی کہ آبی دور، آبی دور جس کو ہم کہتے ہیں پانی کا سرکل، پانی کا سائیکل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے دوسری جگہ کرتے کرتے واپس وہیں پہنچ جانا۔ اس پر سائنسی تحقیقات کے مطابق بہت زیادہ تبصرہ بھی کیا گیا ہے، اور بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے، بہت کچھ اس کو سائنس نے اپنے حساب سے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ اس کی مثال، ایک مثال دیکھیے، مثال کے طور پر کوئی سمندر ہے۔ اب سمندر ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہوتا، وہ بہہ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے بہاؤ کی وجہ سے، اس کا یہ جو بہاؤ ہوتا ہے، اس بہاؤ کی وجہ سے اس پر ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ایک چیز گزر رہی ہے تو اس کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ آگے سے ہوا آہستہ آہستہ ٹکرا رہی ہے، لیکن ہم بھاگ کر چل رہے ہوتے ہیں، آگے سے ہم ہوا کو چیر رہے ہیں، اور ہوا ہمارے ارد گرد سے تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ اسی طرح سے پانی جب ایک طرف بہاؤ کر رہا ہو تو دوسری طرف سے ہوا اس کے اوپر سے پیچھے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، یعنی ہوا کے بہاؤ، پانی کے بہاؤ سے ہوا کا پیدا ہونا یہ ایک طبیعی امر ہے۔ اچھا، اس ہوا سے کیا ہوتا ہے کہ پانی کے یہ جو چھینٹے ہوتے ہیں یہ اڑنا شروع ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے اڑتے ہیں، اور اڑنے کے بعد یہ آگے وہ جو اسی طرح سے یہ پانی کے چھینٹے ہوتے ہیں، کچھ جھاگ ہوتی ہے، کچھ بخارات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی ہو تو اس کے ٹھنڈے بخارات ہوتے ہیں، گرم پانی ہو تو اس کے گرم بخارات ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز آپ نے چولہے پر ابالی، آپ نے اوپر ڈھکن پہ دیکھا تو وہ کتنا پانی چڑھا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ پانی تو نیچے ہی ہوتا ہے، وہ بخارات ہوتے ہیں اوپر۔ یا اسی طرح فریزر میں آپ نے کوئی چیز رکھی ہے، آپ فریزر جب کھولتی ہیں تو سائڈوں پر برف جمی ہوئی ہے، یا برف کے علاوہ پھر مطلب کھانا ہے تو اس میں آپ دیکھتی ہیں وہ پورا گیلا ہوا ہوتا ہے، یہ ٹھنڈے بخارات ہیں۔ ان بخارات کو ہوا جب اٹھاتی ہے اور سمندری سطح سے اوپر جب لے جاتی ہے تو یہ آگے بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، منجمد ہو کر، ٹھنڈے ہو کر۔ اب ظاہر ہے جہاں تک سمندر کی سطح پھیلی ہوئی ہوگی تو اس کی سطح کے اوپری جگہ جو ہے وہ اتنی زیادہ گرم تو نہیں ہوگی، وہ تو ٹھنڈی ہی ہوگی، نیچے پانی ہے۔ تو وہ یعنی جب بخارات اوپر کو اٹھتے ہیں تو وہ پھر تھوڑے سے منجمد سے ہو جاتے ہیں، جم سے جاتے ہیں۔ اب جو جم سے جاتے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں بادل۔
پھر اوپر والی جو فضا ہوتی ہے، ایک تو یہ پانی کے اوپر چلنے والی فضا تھی نا، یہ نہیں، یہ جو عام جو اوپر ہوا چلتی ہے، یہ جب آتی ہے تو یہ ان بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوتے ہیں، اور کسی کو یہاں سے وہاں لے گئی، کسی کو وہاں سے یہاں لے آئی، ادھر سے ادھر دھکا دیا وہاں لے گئی، وہاں سے ادھر دھکا دیا ادھر لے گئی۔ اب کرتے کرتے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپس میں یہ بادل ایک دوسرے سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ملتے 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 ایک وہ لمبی قطار لگ جاتی ہے اور بہت بڑی جگہ گھیر لیتے ہیں، اور وہاں پورے بادل ہی بادل چھا جاتے ہیں۔ اب جب بادل چھا جاتے ہیں اور پھر سے ان پر ہواؤں کا جب دباؤ پڑتا ہے، تو اس ہواؤں کے دباؤ کی وجہ سے وہ بادلوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر آپ نے کوئی روئی وغیرہ گیلی کر کے کہیں پر چھوڑیں، اس پر ہلکا سے ایک طرف سے دباؤ پڑے گا تو لازمی طور پر اس سے پانی نیچے جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے ہوا کے دباؤ سے بادلوں سے پھر پانی اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ اترتا ہے، اترنے کے بعد جب زمین پر پہنچتا ہے، جو ضرورت زمین کی ہوتی ہے زمین چوس لیتی ہے، پھلوں کو جتنی ضرورت پڑتی ہے، درختوں کو، نباتات کو، جو اضافی ہوتا ہے وہ پھر سے بہنے لگتا ہے ندی نالوں کے ذریعے سے، اور یہ ندی نالے جاتے ہیں آگے نہروں میں، نہریں جاتی ہیں آگے، پھر اسی طرح سے دریاؤں تک پہنچتی ہیں، دریا پھر چلتے ہیں اور وہ سمندر تک پہنچ جاتے ہیں، اور پھر سمندر میں آگے وہی والا کام چل پڑتا ہے۔ یعنی جو پانی سمندر سے اٹھتا ہے آسمانوں میں جاتا ہے، آسمانوں میں نہیں بادلوں میں، وہی پانی بادلوں سے اترتا ہے واپس پہاڑوں پر، پہاڑوں سے بہتا ہے اور خشکی سے بہتا ہے اور واپس پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں واٹر سائیکل۔ اس پر اس کو سائنس نے بڑے اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں کئی آیات ایسی ہیں ذرا ذرا سے کچھ کچھ مفہوم کے کی تبدیلی کے ساتھ بار بار آئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پر بھی ایک آیت ہے، یہ دیکھیں، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بادلوں کو اڑاتے ہیں، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ رکھتے ہیں، یعنی کئی بادل جمع ہو جاتے ہیں، کوئی اوپر کوئی نیچے۔ اچھا، یہ بادل ایسے ایک ہی چھت کی طرح ٹیڑھے ٹیڑھے نہیں ہوتے، بلکہ آ، جیسے آپ نے دھند دیکھی ہو اس طرح سے پوری بہت زیادہ خلا میں ہوتے ہیں نیچے اوپر۔ اچھا، تہ بتہ رکھ دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، فطر الودق یخرج من خلالی، پھر آپ می کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اس کو بہت سارے لوگ مینا پڑھتے ہیں، یہ مینا لفظ نہیں ہوتا، اچھا یہ می ہوتا ہے، میم یا نون ہا، جیسے منہ ہوتا ہے اسی طرح می ہوتا ہے۔ پھر می نکلتا ہے وہاں سے، یعنی بادلوں یہ بارشوں کے قطرے نکلتے ہیں اور وہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی والی بات ہے، اب جو یہاں پر صرف یہیں تک بات ہوئی ہے۔ آپ کوئی دوسری آیت دیکھیں گی، سورت سورہ 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 لقمان میں بھی ہے میرے خیال سے، ہاں سورہ لقمان میں ہے، اور اس کے علاوہ کئی جگہوں میں یعنی یہ آیات موجود ہیں۔ وہاں دیکھیں گی پھر آگے پہاڑوں پر کس طرح سے بادل برستے ہیں، وہاں سے کیسے بہتے ہیں، آگے چلتے ہیں وغیرہ، یہ ساری باتیں پھر دیگر آیات سے مل جاتی۔ اسی طرح سے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا، یہ جو آسمانی جانب ہوتی ہے اس میں پہاڑ موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ پہاڑ موجود ہونے کا کیا مطلب ہے، اس پر مفسرین نے اپنے حساب سے باتیں کی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ جس طرح سے زمین میں پہاڑ ہیں اسی طرح سے آسمان میں بھی پہاڑ ہیں، اور وہاں سے جو ہیں جس طرح سے نمک وغیرہ کے پہاڑ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے آسمان میں پہاڑ ہیں، ان سے اولے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں جو ہے نا ایک ویسے کیا کہیں کہ کہانیاں ہی ہیں۔ اللہ معاف کرے، کیا پتہ کسی بڑے مفسر نے کہا ہو تو آ، گستاخی ہو جائے گی، اللہ معاف فرمائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحقیقات کے مطابق یہ بات زیادہ قابل عمل نہیں ہے، بلکہ من جبال ان سے مراد یہ ہے کہ یہ جو بادل ہوتے ہیں، بادل انہی میں جو زیادہ منجمد ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، وہ پہاڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کا گرنا، وہ اب یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ اگر وہ پہاڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، منجمد ہو جاتے ہیں، تو وہ وہاں سے نیچے گرتے کیوں نہیں؟ تو یہی سوال تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بادل پانی سے بادلوں میں پانی ہوتا ہے اتنا زیادہ، تو وہ بادل کیوں نہیں گرتے نیچے؟
روئی تو گر سکتی ہے، بادل کیوں نہیں گرتے؟ تو دیکھیے یہ گرنے کا تصور یہ کائنات میں یوں سمجھیے کہ کہیں بھی نہیں ہوتا، یہ صرف وہاں ہوتا ہے جہاں کشش ثقل ہوتی ہے۔ اب زمین کی کشش ثقل ہے، تو اس سے اگر ایک چیز 10-20 فٹ یا 50-100 فٹ 1000 فٹ اوپر ہوگی تو وہ واپس زمین کی طرف گرے گی، کیونکہ زمین اس کو کھینچ لے گی۔ جہاں یہ کشش ثقل ختم ہو جائے گی تو وہاں سے وہ گرے گی نہیں، وہ تو پھر اس کے لیے تو ہر طرف برابر ہے، اوپر نیچے دائیں بائیں، اس کے لیے تو ہر جگہ برابر ہے۔ وہ وہاں سے کہاں گرے گی؟ وہ وہیں رہے گی، وہ کہیں بھی نہیں جائے گی۔ تو اس لیے وہ پہاڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں بادل، منجمد ہو کر، جیسے برف ہوتی ہے، فریزر میں برف ہوتی ہے، اس طرح سے اس سے پھر اولے نکلتے ہیں اور وہ اولے برستے ہیں۔ اس کو بھی قرآن مجید نے یہ کہا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، یعنی ٹھنڈک کے پہاڑ، اس سے مراد وہی اولوں کے، فَيُصِيبُ بِهِ، اچھا آگے بات فَيُصِيبُ بِهِ سے آگے دوسری دلیل میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے، یہ جو واٹر سائیکل پورا ایک نظام ہے، سسٹم ہے، کہ زمین سے ہی پانی کا اٹھنا ہواؤں کے ذریعے، بادلوں میں تبدیل ہونا، بادلوں کو اڑا کر لے جانا، اور پھر اس سے واپس برسانا، یہ کسی ذات کے کنٹرول میں ہوگا تب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ اتفاقی طور پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی یہ جو واٹر سائیکل کا ایک پورا نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ کوئی ذات ایسی موجود ہے، یہ سارا نظام اس ترتیب سے چلا رہی ہے۔ اگر یہ ذات موجود نہ ہو تو یہ اتفاقی طور پر تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اسی دلیل پر مزید اگلی دلیل کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ دلیل مزید مستحکم اور مضبوط نظر آئے گی۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اگر واٹر سائیکل اتفاقی ہوتا تو ہر جگہ مرضی سے برستا۔ مثلا اگر اس کو ہم فزیکل اصولوں، ہم یہ کہیں جیسے ملاحدہ ملحدین کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ فزیکل اصولوں کے تحت ہو رہا ہے، یعنی فزکس کے اصول ایسے ہیں، فزیکل اصول ایسے ہیں کہ اس طرح سے ہوا بھی چلتی رہتی ہے ہمیشہ سے، اور اسی طرح سے بادل بھی اٹھتے رہتے ہیں ہمیشہ سے، اسی طرح سے وہ واپس برستے بھی ہیں ہمیشہ سے۔ تو یہ تو فزیکل اصولوں کی بات ہے، لیکن اگر ہم اس کو محض فزیکل اصولوں پر مان لیں اور اتفاقی امر مان لیں، اتفاقی بات مان لیں، تو بتائیے ان بادلوں کا پھر تو کام یہ ہوگی یہاں سے واپس اوپر آسمان میں جب اٹھتے ہیں تو وہاں سے جہاں مرضی دل چاہیں وہاں برسیں، پنڈی پر آ گئے راول پنڈی پر تو یہیں برسیں، یا اسلام آباد پر آ گئے تو یہیں پر برسیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کے ذریعے سے ان بادلوں کو وہاں پہنچاتے ہیں جہاں ان کے برسنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مانسیرا میں ایک عرصے سے بارش نہیں ہو رہی مثال کے طور پر، ان لوگوں نے دعائیں کی، بڑے اچھے اچھے اللہ کے ولی موجود ہیں مانسیرا میں، تو انہوں نے دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسا دی وہاں پر۔ اب کیا پتہ یہ کراچی کے سمندر سے بادل اٹھے ہوں، لیکن وہاں سے مانسیرا کی سرزمین پر پہنچا کر وہاں پر بطور خاص برسانا، یہ اللہ یا پھر اسی طرح سے کسی اور جگہ میں مثلا جہاں پر ضرورت ہے بادلوں کی وہاں پہنچانا اور وہاں برسانا، تو یہ پھر اتفاقی امر نہیں ہو سکتا، یہ فزیکل اصول نہیں ہو سکتے، یہ اس کے پیچھے حکمت ہو سکتی ہے کسی ذات کی، تو وہ ذات خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل۔ مزید یکاد ثنا برقہ یذھب بالابصار، آیت نمبر 43 کی بالکل آخری دلیل، بجلی کی چمک جو کہا کہ قریب ہے کہ وہ آ، روشنائی لے چلے، انسانوں کی روشنائی ختم کر دے کسی بھی چیز کی۔ اچھا اس کو ہم ذرا ایک دلیل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ العنکبوت نہیں، سورۃ الروم، سورہ روم رکوع نمبر 2 میں یہ موجود ہے، بلکہ تیسرے رکوع میں، وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ وہ اللہ تمہیں آسمانوں پر بجلی دکھاتا ہے خوف اور امید کے طور پر۔
دو حکمتیں ہوتی ہیں ایسی، یہ جو چمکنے والی بجلی ہوتی ہے نا، جو آپ لوگوں کے لیے تو وہ پورا ایک عذاب ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ذرا سی کڑک آ جائے آسمان پر، ذرا سی چمک آ جائے، ذرا سا آسمان گرج پڑے تو خواتین بیچاریوں کی تو ڈر کے چیخیں نکل جاتی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ جو چمک ہوتی ہے بجلی کی، اس چمک میں اللہ فرماتے ہیں دو حکمتیں ہیں۔ ایک خوف، کہ جیسے چمک پڑتی ہے تو انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، یار کتنی سخت بجلی پڑی ہو تیری لہ، کہیں یہ خدا کا عذاب نہ ہو۔ اور کبھی کبھی وہ واقعی پڑ بھی جاتی ہے، پھر آسمانی بجلی کہیں پر بھی پڑتی ہے، کسی درخت پر پڑتی ہے، کسی عمارت پر پڑتی ہے تو اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یعنی اس چمک کے بعد بجلی بھی پڑ سکتی ہے، یہ انسان کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ لیکن یہی چمک جب ذرا ہلکی سی چمک پڑتی ہے تو انسان کے دل میں امید بھی پیدا ہوتی ہے، او تیری ماشاء اللہ، جنوری سے لے کر ابھی تک بارشیں نہیں ہوئی تھی، آج آسمان چمک رہا ہے، لگتے اب بارشیں ہونے والی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ امید ہے انسان کے دل میں۔ اب آپ دیکھیے، ایک ہی چیز جس کا ایک پہلو اتنا خطرناک کہ انسان کا دل ہل کر رہ جائے، اور دوسرا، اسی چیز کا دوسرا پہلو اتنا خوبصورت کہ انسان کے دل میں امیدوں کے چراغ جل اٹھے اور انسان اس سے خوشی محسوس کرے، تو کیا اس طرح کی حکمت رکھنا ایک ہی چیز میں اور ایک ہی وقت میں، اور پھر اس کو مختلف انداز سے پیش کرنا، کبھی وہ مشرق سے چمک رہی ہے، کبھی مغرب سے چمک رہی ہے، تو حالانکہ اس پر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اوپر جا کر تاریں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، اب وہ چمکتی کہاں سے؟ اور اس میں پھر اس طرح سے حکمتوں کا موجود ہونا، یہ خدا کے وجود کی دلیل ہے کہ کوئی ذات موجود ہے جس نے اس میں یہ حکمتیں رکھی ہیں، اور انسان کو ان حکمتوں سے روشناس کرانے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ یہ چمک دکھا دیتے ہیں۔ آگے دیکھیے، یقلب اللہ اللیل والنہار، دن رات کی تبدیلی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ بات وہی ہے کہ اگر ہم یہ دن کا آنا، رات کا چلا جانا، اس سب کچھ کو فزیکل اصولوں کے تحت مان لیں، اتفاقی بات مان لیں، تو پھر اس دن اور رات میں کمی زیادتی کیوں ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر آج کل شام کے تقریباً 7 بجے رات ہوتی ہے، لیکن کچھ عرصہ 2-4 مہینے گزریں گے تو شام کے 7 بجے وہ رات نہیں ہوگی بلکہ دن ہوگا۔ اب ایک ہی ٹائم ہے، 7 بجے، 7 بجنا، ایک موسم میں اس میں دن ہوتا ہے اور ایک موسم میں اس میں رات ہوتی ہے۔ دن سے مراد یعنی مغرب کا ٹائم، 7:30 بجے جن دنوں میں مغرب ہوا کرتی ہے ان دنوں کا میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہ جو تبدیلی ہے، اور پھر اس آپس میں ایک دوسرے کو پانا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے، یکور اللیل علی النہار، یکور النہار علی اللیل کے تحت۔ ویسے وہ تو زمین کے گول ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، لیکن اس پر وہ جو بات کرتے ہیں کہ زمین رات کو دن پر لپیٹتا ہے، دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر گیند ہے آپ کے پاس، اس گیند پر آپ نے اس آدھی آدھی گیند پر ٹیپ کیا ہوا ہے، یہ ٹیپ مثال کے طور پر دن ہے، اور دوسری جو آدھی بچ رہی ہے سامنے، ایک حصہ جو بچ رہا ہے وہ خالی ہے، وہ رات ہے۔ ٹیپ آپ کے پاس مزید نہیں ہے، آپ اسی کو اکھاڑتی ہیں اور دوسری طرف لپیٹنا شروع کرتی ہیں۔ دوسری طرف جب لپیٹ لیں گی تو یہ طرف خالی ہو جائے گی، اس طرف لپیٹ لیں گے وہ طرف خالی ہو جائے گی، وہیں سے یعنی آگے یہ سلسلہ ایسے گھومتے گھومتے چل رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک پوری سالم گیند ہے اور ایک آدھی گیند ہے، اس گیند کو، آدھی گیند کو آپ سالم گیند کے
اوپر یعنی اسی گولائی میں رکھیں تو وہ گیند کا آدھا حصہ چھپا لے گی، اس کو ایسے تھوڑا سا گھما کر دوسری طرف لے جائیں تو اس حصے کو چھپا لے گی، یہ حصہ ظاہر ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے یہ دن رات کا یہ جو تکویر ہے، یکور اللیل جو ہے، دن کا رات کو پا لینا پھر رات کا دن کو پا لینا، اور یہ تبدیلی رونما ہوتے رہنا، اور پھر تبدیلی بھی اس طرح سے رونما ہونا کہ محض تبدیلی نہیں ہے بلکہ اس میں کمی زیادتی پیش ہوتے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ پیچھے کوئی ذات ہے جو اپنی تدبیر کے ساتھ یہ ترتیب چلا رہی ہے۔ اگر خدا کی ذات ایسی ایسا کوئی وجود موجود نہ ہوتا تو یہ ترتیب ایسے نہ ہو سکتی، اتفاقی امر ایسے منظم نظام کے تحت نہیں چلا کرتے۔ اور آگے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ للابصار، اس میں نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں دلائل کس اعتبار سے ہیں؟ اگر کسی مشرک کو آپ دعوت دے رہی ہیں مثال کے طور پر، تو اس مشرک کے لیے یہ اب وہ خدا کو مانتا ہے لیکن خدا کی ذات میں شرک کرتا ہے، تو آپ اس کے سامنے یہ دلائل پیش کر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ایک ذات کا کام ہو سکتا ہے، زیادہ ذاتوں کا کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہاں زیادہ ذاتیں ہوتی ہیں، زیادہ وجود ہوتے ہیں، ان کا آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے، تو یہ زیادہ ذاتوں کا کام نہیں ہے، ایک ذات کا کام ہے۔ یہ مشرکین کو آپ اس طرح سے دلیل دے سکتی ہیں، لیکن اگر آپ ملحدین کو دلیل دے رہی ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ اتفاقی معاملہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے پیچھے کوئی ایک ذات موجود ہے جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے، تو یہ وجود کی دلیل بن جاتی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 45 میں دلائل الوجود، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطن، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے ہر قسم کے جانور پیدا کیے کس سے؟ پانی سے، پھر ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ اپنے دو پاؤں کے بل چلتے ہیں، کچھ چار پاؤں کے بل چلتے ہیں، اور اللہ جیسے چاہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ بات آپ ذرا اس کو سوچئے، نطفہ انسان کا ہو یا جانور کا ہو، جس نطفے سے آگے اولاد ہوتی ہے، بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، اب یہ نطفہ تو ایک پانی ہے، پانی ہونے کی حیثیت سے، نطفہ ہونے کی حیثیت سے یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اسی سے آگے جب جاندار پیدا ہوتے ہیں تو جاندار مختلف شکلوں میں پیدا ہوتے ہیں، مختلف جنسوں میں پیدا ہوتے ہیں، نطفے اور بحیثیت پانی کے وہ ایک ہی چیز ہے، لیکن اس سے آگے پیدا ہونے والے جاندار مختلف الاجناس اور مختلف الانواع ہیں، یعنی ان کی نوع بھی مختلف ہے، ان کی جنسیں بھی مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر اگر نطفے سے انسان پیدا ہو تو وہ دو پاؤں پہ چلنے لگتا ہے، اگر نطفے سے مثال کے طور پر کوئی جانور پیدا ہو وہ چار پاؤں پہ چلتا ہے، پھر ایسے بھی ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کئی چیزیں ایسی ہیں۔ اب اگر اس سب کچھ کو اتفاقی بات مان لیں تو کیا ایسا ہوا ہے کبھی اتفاقاً کہ پانی ایک ہی ہو اور اس سے آگے مختلف چیزیں خود بخود اتفاقاً بن جاتی ہوں؟ یہ یعنی حکمتوں کے تحت اس طرح کی تخلیق کرنا، یہ کسی ایک ذات کا کام ہو سکتا ہے اور وہ ذات پیچھے موجود ہو سکتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر آگے فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات، یہ اتمام حجت، یہ آفاقی دلائل پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہم نے واضح دلائل اتارے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر دور کہیں پہاڑوں پہ رہتا ہے، مثال کے طور پر اس کو کسی چیز نے اٹھایا بچپن میں اور اٹھا کر اس کو کسی ایسے پہاڑ پر چھوڑ دیا جو ہر طرف سے آبادی سے ہزاروں میل دور ہے، اس نے وہیں پرورش پائی،
جانوروں کے درمیان وہیں بڑا ہوا، وہیں کھاتا پیتا رہا، اور وہیں پر وہ مر گیا۔ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی انسان اس تک نہیں پہنچ سکا، کبھی اس نے زندگی میں اپنے علاوہ کوئی انسان دیکھا ہی نہیں، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں انسان ہوں یا نہیں۔ تو بتائیے، کیا یہ شخص مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب ہوگا؟ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ شخص کافر مرا ہے، اور اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ انہوں نے کہا کیوں، اس تک تو دعوت پہنچی ہی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایک کیا اس کے پاس یہ فطرتی اور عقلی اتنی بصیرت بھی نہیں ہے کہ وہ جہاں موجود ہے وہاں سے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر وقت دیکھتا ہے، وہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے؟ تو کیا اس کے کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، یا اس ساری چیز کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ اس کے سامنے جانوروں کی پیدائش ہو رہی ہوگی، سب کچھ ہو رہا ہوگا، کیا وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے پیدا کیا ہے؟ اب جس نے پیدا کیا ہے، اگر وہ اس کو مان لیتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ کیسے پڑھتے ہیں، صرف وہ یعنی کہ یہ ایک یقین بنا لیتا ہے کہ اس طرح کوئی اتھارٹی ہو سکتی ہے جس نے یہ پیدا کیا سب کچھ، اگر وہ یہ یقین رکھ کر مرتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ یقین نہیں کرتا، ساری عمر اپنی عقلی بصیرت سے کام ہی نہیں لیتا، تو پھر وہ کافر مرا ہے، اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہی والی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے آفاق عالم میں دلائل رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان دلائل سے اللہ کو پہچانتا وہی ہے جس نے اپنی فطرت میں راہ ہدایت کو اختیار کیا۔ آگے پھر یہ ہدایت و ضلالت کا قانون قدرت، یہ میں نے آپ کو 2-3 لیکچر پہلے بھی غالباً کہیں بتایا ہے۔ مولانا ابوالکلام صاحب کا جو میں نے حوالہ دیا تھا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ عالم فطرت میں جب انسانوں کی فطرتوں کو پیدا کیا گیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 راستے متعارف کرائے، ایک راہ ہدایت اور ایک راہ ضلالت۔ جس کی فطرت نے راہ ہدایت کو اختیار کیا ہے تو اب دنیا میں وہ آ کر ہدایت پر ہی چل رہا ہے، یا پھر وقتی طور پر وہ کسی دوسرے راہ پر ہو سکتا ہے، لیکن انجام اس کا ہدایت پر ہو سکتا ہے۔ اور جس کی فطرت نے اس وقت راہ ضلالت کو اختیار کیا ہے تو وہ دنیا میں آ کر راہ ضلالت پر ہی چلتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ پہلے تو ٹھیک کام کر رہا ہو لیکن انجام اس کا وہی ضلالت والا ہو جو اس کی فطرت نے راہ اختیار کی تھی اسی پر ہو۔ تو یعنی یہ خدا کا قانونی قدرت ہے، اس لیے جس کی فطرت نے راہ ہدایت اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو سیدھی راہ کی ہدایت کرتے، رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ باتیں مکمل ہو۔ اب آگے کسی مناسبت سے، یعنی چونکہ یہ دلائل اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید کے پیش کیے جا رہے تھے، تو رسول اللہ علیہ السلام کے مخاطبین میں 4 قسم کے طبقات تھے: ایک مسلمان مومن، دوسرے منافق، تیسرے 4 نہیں 5 قسم کے، 4 فرق ضالہ اور ایک فرق صحیحہ، فرقہ صحیح، یعنی ایک وہ تھے جو ماننے والے تھے، مسلمان مومنین، اور دوسری طرف 4 قسم کے لوگ تھے: ایک تھے منافق، ایک تھے مشرک، ایک تھے یہود، اور ایک تھے عیسائی نصارہ۔ تو کئی مرتبہ قرآن مجید میں ایسا ہوا ہے کہ دلائل پیش کیے جا رہے ہیں یا نصارہ کے لیے اور دوسرے یہودیوں کے لیے، اہل کتاب کے لیے۔ کئی مقامات ایسے ہیں کہ دلائل مشرکین کے لیے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ منافقین کے لیے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلائل مطلقاً پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر کسی کو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر منافقین کو دی جا رہی ہے، کیونکہ پیچھے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی پہلے 2 رکوعات میں، ان پر جو تہمتیں باندھی تھیں تو وہ منافقین نے باندھی تھیں۔ تو اب اسی مناسبت سے بیچ میں وہ بہت ساری دیگر چیزیں آئیں، معاشرے کے حوالے سے، فرد کے حوالے سے، ابھی آگے ایمانیات اور عقائد کے حوالے سے آج کے اس سبق میں گزر گئی۔ اب آ کر وہ منافقین کو یعنی دعوت دی جا رہی ہے، اور ان کی نشانیاں وغیرہ بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ منافقین کون ہیں اور ان کی کیا نشانی ہے؟ پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں
نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں جو عام دینی کتب میں ہمیں ملتی ہیں، علماء کرام نے لکھی ہیں، کہتے ہیں کہ نفاق کی دو قسمیں، منافق کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی، یعنی عقیدے کے حساب سے منافق ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے منافق عملی، جو عمل کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے۔ منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو دل میں کفر رکھے اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو یوں ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس کی واضح مثال آج کل قادیانی ہے۔ جو قادیانی گروہ ہے، اس کو آپ منافق بھی کہہ سکتی ہیں، کہ دل میں اپنی قادیانیت کو رکھتا ہے اور ظاہری طور پر کیا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک لحاظ سے مطلب یہ منافق کی اس تعریف میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو مغربی ایجنڈے پر کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے دیسی ملحدین ہوتے ہیں، بہت سارے مستشرقین ہوتے ہیں جو دلی طور پر کافر ہی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، یا پھر مغربی لادینیت کے وہ پرچار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن مسلم معاشروں میں آ کر اپنے ظاہر کو چھپا کر اپنے آپ کو کوئی مسلمانوں کا نام رکھ کر تو کوئی مذہبی سکالر بن کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بیچ میں سے کیا ہے تو خدا ہی جانتے ہیں۔ تو یہ منافق کی ایک مثال ہے۔ منافق عملی وہ ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ مانتا ہے خدا، رسول، شریعت، سب کچھ کو مانتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ مانتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل میں سستی کرتا ہے، نہیں کر پاتا، عمل نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں منافق نفاق عملی والا۔ اور اس میں ہم کسی نہ کسی حد تک ہم سارے ہی آتے ہیں، علامہ آپ فرمائے، یعنی کہ جس سے جتنی کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اتنا بڑا منافق ہے، جس سے جتنی کم ہوتی ہے تو وہ اتنا ہی کم منافق ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں صحابہ اکرام، ایک صحابی تھے، ایک دن روتے ہوئے آئے اور ایسے بھاگتے ہوئے آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا۔ ان کا آپ کیسے منافق ہو گئے؟ فرمانے لگے کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، مجھے خدا، رسول اور شریعت سب کچھ ایسے یاد ہوتی ہے، ایسے دل پہ اثر کرتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے، لیکن جب میں باہر جاتا ہوں تو میں دنیا کے کام کاج میں لگ جاتا ہوں، وہ خدا، رسول وغیرہ وہ باتیں ذرا ذہن سے ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آپ منافق نہیں ہوئے، یہ ضروریات زندگی ہیں اور انسان کی زندگی کے کام کاج ہیں، تو ان میں مصروف ہونا یہ تو انسانیت اور بشریت کا تقاضا ہے۔ نفاق کا یہ مطلب نہیں ہے، نفاق کا یہ مطلب ہے کہ انسان یعنی اپنے عقیدہ رکھے چیزوں کا، لیکن اس کے بعد عمل کے وقت میں ان پر عمل نہ کرتا ہو۔ مثلا اس کو پتہ ہے نماز فرض ہے، لیکن پڑھنے کا ٹائم آتا ہے کہ یار لے آج تو سر میں درد ہے کل سے، یا اسے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں تو بولے تیری ہوئے 6 لاکھ روپیہ میرے پاس ہے، اس میں 2.5% کے حساب سے تو میرے خیال سے یہ کچھ 15,000 تو اس میں جا رہا ہے، تو 15,000 کی سے اچھا نہیں ہے کوئی اچھی سی پارٹی وغیرہ کر لیں، زکوٰۃ جو دینی ہے۔ یہ نفاق ہے، ٹھیک ہے، یہ نفاق عملی ہے۔ تو یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ منافقین، اعتقادی منافقین کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں اصل منافق تھے۔ دیکھیے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ان کیا کی نشانیاں یہ ہیں، نمبر 1، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ پہلی نشانی، ظاہری طور پر دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہم رسول کی اطاعت بھی کرتے ہیں، یعنی شریعت کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ٹائم آتا ہے عمل کا کھسک جاتے ہیں، یعنی منہ موڑ لیتے ہیں، ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ دل سے مومن ہی نہیں ہوتے، یعنی صرف ظاہری طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہاں، مطلب اپنے آپ کو یا تو بچانے کے لیے یا بس کچھ سازش کرنے کے لیے ظاہری طور پر کیا بنے ہوتے ہیں، مومن بنے ہوتے ہیں۔ اور دوسری نشانی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ جب ان کا آپس میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے
اور خدا اور رسول کے پاس انہیں اگر فیصلے کے لیے بلایا جائے کہ آئیے آپ رسول اللہ سے فیصلہ کرا لیں، قرآن سے فیصلہ کرا لیں، تو اس وقت انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر قرآن یا رسول کا فیصلہ ہوا تو وہ حق پر ہوگا، جبکہ ہم حق پر نہیں ہیں، تو پھر اس وقت بھی یہ کیا کر لیتے ہیں، کھسک لیتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال سورۃ النساء میں ہے، بلکہ سورہ مائدہ میں، چھٹے پارے میں، یہودیوں میں سے جو منافقین تھے ان کے حوالے سے رسول اللہ علیہ السلام، ایک یہودی مرد اور عورت نے آپس میں زنا کر لیا، اور ذرا خاندانی لحاظ سے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کو سزا سے بچایا جائے۔ اب تورات میں بھی شادی شدہ مرد اور عورت کا جو اگر زنا کر لیتے ہیں تو اس کی سزا رجم ہے۔ انہوں نے کیا کیا، تورات سے کے احکامات سے بچانے کی غرض سے انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس بھیجتے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ ریاست کے حاکم نے فیصلہ کیا ہے، لہٰذا یہی فیصلہ درست ہے۔ اور ان کے خیال میں یہ تھا کہ اسلام میں اس کی سزا رجم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی بندوں کو کہا کہ آپ جائیں، اگر تو رسول نے رجم ہی کی سزا سنائی تو پھر کھسک لینا، اور اگر رجم کے علاوہ کوئی سزا سنائی تو مان لینا۔ تو یہ تھی وہ بات کہ جب ان منافقین کی نشانی یہ ہے کہ خدا اور رسول کی طرف جب ان کو فیصلے کے لیے بلایا جائے اور ان کے حق میں نہ ہو تو کیا کرتے ہیں، کھسک لیتے ہیں، یعنی اعراض کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نشانی دونوں قسم کی، یہ تو منافقین، اعتقادی منافقین کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ عملی منافقین میں بھی پائی جاتی ہیں دونوں۔ ایمان رکھتا ہے، خدا رسول کو مانتا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے سستی کرتا ہے، تو یہ نفاق کی نشانی ہے کہ وہ یہ عملی طور پر انسان منافق ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایمان اچھا، اس کو جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں، یا شریعت سے اس کا فیصلہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث، اور یار قرآن اور حدیث تو کہتے رہتے ہیں، یہ مولوی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے اپنا پیٹ بھی پالنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، میں نے لوگوں کو بھی منہ دکھانا ہے۔ تو یہ نفاق عملی میں بھی یہ نشانی پائی جاتی ہے۔ آگے تیسری نشانی کیا ہے، اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو قبولیت میں جی حضور پھر، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر کوئی فیصلہ قرآن اور حدیث کا ان کے حق میں ہو رہا ہو تو جی حضور، ہاں کیوں نہیں، ہم تو سب سے بڑے قرآن کو ماننے والے ہم ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کے سب سے بڑے تو عاشق ہی ہم ہیں، ہم تو شریعت کو کیوں نہیں مانتے، ہم ضرور مانتے ہیں، ہاں کیوں نہیں، ایسا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات یہ ہے کہ نفاق عملی میں موجود ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو آپ کے ارد گرد ہوں گے، خود ہم اپنا جائزہ لیں، پہلے ڈر رہے ہوتے ہیں یا اللہ یہ پتہ نہیں مفتی صاحب کیا کہیں گے، یا اللہ یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیا کہیں گے، پتہ نہیں کیا کہیں گے، یہ طلاق والا مسئلہ ہے، اگر اس نے کہہ دیا کہ طلاق ہو گئی ہے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، قسم سے منہ دکھانے کے نہیں رہیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن مفتی صاحب کو کوئی ایسا جزی مل گئی کہ مفتی صاحب نے کہا مبارک ہو یار، آپ کی طلاق نہیں ہوئی، واقعی نہیں ہوئی، ہاں مفتی صاحب یقین کیجئے نا، آپ جیسا مفتی میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا، یہ لیجئے میری طرف سے 15,000 آپ کا، یہ میری طرف سے گفٹ ہے آپ کے لیے۔ اور نہ جی، ہم تو مولوی لوگوں کے ساتھ بڑا اچھائی کرتے ہیں، ہم تو یقین جانے جب ہمیں موقع ملے ہم تو کہتے ہیں کہ بس خدا والوں کی کسی طرح سے ہم مدد کریں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں مفتی صاحب، ہم یہ اگلے ہی ہفتے میں ہماری ایک بہت اچھی پارٹی ہونے والی ہے، ہمارا ایک اس طرح سے ہماری ایک تقریب ہونے والی ہے، اس میں آپ نے فنکشن ہونے والا ہے، آپ ہمارے مہمان خصوصی ہوں گے۔ یہ ہوتی ہے پھر جی حضوری، سمجھ آ گئی؟ اب نفاق کی صورتیں کیا ہیں، تین چار قسم کی صورتیں ہیں۔ افی قلوبہم مرض، یا تو ان کے دل میں یہ نفاق کی بیماری موجود ہوتی ہے، دلی طور پر ان کے دل میں منافقت ہے، منافقت کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر امر تابو، یہ میں یہاں لکھنا بھول گیا ہوں، کہ دل میں مکمل طور پر نفاق تو نہیں ہے لیکن حق کے بارے میں شک ہوتا ہے، اس کے سامنے حق پیش کیا جائے کہتے ہیں حق ہے لیکن پتہ نہیں یار، پتہ نہیں سچ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، اسے کہیں گے یہ قرآن خدا کی کتاب ہے، ہاں خدا کی کتاب ہے لیکن یار پتہ نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ ہوتا ہے شک، اور اس شک کی وجہ سے بھی وہ منافقت کرتا ہے۔ پھر خدا اور رسول کے
فیصلوں کے بارے میں شک، حالانکہ انسان کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا اور رسول کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو حق پر مبنی ہوتا ہے، لیکن منافق انسان کو اس میں شک ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کیا پتہ میرے ساتھ زیادتی کی ہو۔ اور آخری کیا ہے؟ ایمان سے محرومی، جس کو یہ بل اولئک هم الظالمون کہا ہے، کہ یا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایمان رکھتے ہی نہیں ہے، دل میں نفاق الگ بات ہے، خدا رسول کے فیصلوں میں شک الگ بات ہے، دل میں اعمال کا شک الگ بات ہے، لیکن بالکل ایمان ہی نہیں رکھتے، بس ظاہری طور پر اپنے آپ کو کیا کیا ہوا ہے، کسی آ، لالچ کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے ہیں، اور ورنہ اندر سے دل میں ہے ہی کفر ہے، تو یہ بھی ایک نفاق کی صورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی دین اور شریعت اور اپنی ایمان پر صحیح معنوں میں کاربند فرمائے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اپنی زندگی میں جب بھی آپ دعا کریں، رات کو کریں، دن کو کریں، سوئے ہوئے کریں، بیٹھے ہوئے کریں، یا جیسے بھی کریں، جب بھی آپ دعا کریں اس دعا میں ہمیں مت بھولیے گا، مذاق کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ دعا کریں تو آپ یہ دعا ساتھ لازمی کریں کہ یا اللہ، ہمیں زندگی میں ہدایت اور دین پر رکھ، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر فرما، کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہا، لیکن اگر اس کا اللہ نہ کرے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو اس کی ساری زندگی بیکار گئی۔ یہ دعا آپ اپنی زندگی میں اس کو آ، اپنا وظیفہ بنا لیں، جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ ہدایت اور ایمان والی، دین والی، اطاعت والی زندگی عطا فرما، اور خاتمہ ہمارا ایمان پر فرما۔ جب خاتمہ ایمان پر ہو گیا پھر ٹینشن نہیں، پھر آگے خدا ساتھ دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جی، تو اس کے حوالے سے کسی کو کوئی سوال وغیرہ ہو تو کیجیے۔ اچھا، آ، آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، لیکچر کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ بسا اوقات بیچ بیچ میں مطلب تھوڑی سی آپ بات کو ایسے مزاحیہ انداز میں لے کر آئیں، تاکہ سامعین آگے سو نہ جائیں، آج کا روزہ ہے، اس لیے اس سب کچھ کو محسوس نہ کیجیے گا۔ جی، کسی کا کوئی سوال ہے؟ سوال؟ ہاں، یہ لفظ غلط لکھا گیا ہے، ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تھا افی قلوبہم مرض، دل میں یعنی نفاق کا مرض موجود ہو، یا امیر تابو دل میں کیا کہتے ہیں، یعنی کہ حق کے حق ہونے کے بارے میں شک ہو، حق کے حق ہونے کے بارے میں شک ہو، اور تیسرا ہے اللہ اور رسول کے فیصلے کے، تو یہ لفظ حق تھا، حق یہ ہے، حق کے بارے میں کہ یہ پتہ نہیں حق ہے یا نہیں ہے یہ شک، اور تیسرا اللہ اور رسول کے فیصلوں کے بارے میں شک۔ جی، ٹھیک ہے، آپ ریکارڈنگ سٹاپ کیجئے مریم صاحبہ۔